السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو سٹوری آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیسے پیدا کیا اور پیدا کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، تاکہ تمام اسلامک اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ دوستو، مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم کیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے، جس پر شیطان نے تھوکا تھا، اس سے کتے کو بنایا ہے۔ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کتا رات کو جاگتا کیوں ہے۔ اس لیے کہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ پھر انسانوں پر بھونکتا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خمیازے کے اندر شیطان کا تھوک شامل ہے، اس وجہ سے یہ انسانوں پر بھونکتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ حکایت ہے کہ ایک مرتبہ جب شیطان انسانی شکل میں فرعون کے پاس آیا تو فرعون تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا تھا جس میں سے وہ انگور توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ ابلیس نے فرعون سے کہا، کیا کوئی انگور کے اس گوشے کو موتیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، ابلیس نے سحر اور جادو کے زور سے اس گوشے کو قیمتی موتیوں میں تبدیل کر دیا۔ فرعون حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، آفرین ہے آپ کی مہارت اور استادی پر۔ شیطان نے اس کی گردن کے پشت پر چٹ لگا کر کہا، مجھے اتنی ماہری اور استادی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی مسند سے اتار پھینکا ہے، اور ایک تم ہو کہ اپنی جاہلیت اور حماقت کے باوجود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو ابلیس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ فرعون نے پوچھا، کون؟ ابلیس نے کہا، جھوٹے تو کیسا خدا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے دروازے پر کون آیا ہے؟ میں تیرا استاد ابلیس ہوں۔ پھر فرعون اور ابلیس اکٹھے بیٹھے۔ فرعون نے کہا کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں اور تم بھی بہت بڑا نمک حرام ہو، تیرا مشاہدہ بہت وسیع ہے، کیا تو نے ہم دونوں سے بڑا بھی کوئی دیکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں، حاسد ہم دونوں سے بڑا ہے۔ اسی حسد نے مجھے شیطان مردود بنایا، اور اسی حسد کی وجہ سے تو ملکون بن گیا۔
یعنی تیرے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو حسد نہیں کرنی چاہیے، اور حسد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف قائل کرتا ہے، اور اسلام میں حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، کتے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی۔ آگے چل کے ہم کتے کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وفادار جانور ہے۔ ہم آپ کو وفادار جانور کتے کی یادداشت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی یادداشت انسان جیسی ہی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے کتے کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آئے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، تو اس کا جواب آپ کے لیے بڑا حیران کن ہوگا۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کتا ماضی کے واقعات کو اس سے کئی زیادہ بہتر انداز میں یاد رکھتا ہے جیسے کہ اس سے پہلے سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی جدید ایک کرنٹ بیالوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہنڈری میں تحقیق کرنے والے ماہرین نے کہا ہے کہ انسانوں کی طرح کتے بھی ماضی کے واقعات کو یاد رکھتے ہیں اور انہیں دوبارہ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، چاہے جس وقت وہ نمودار ہوئے ہوں۔ ان کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو۔ تحقیق کی ایک منصفہ کولیڈا کنفارا نے کہا ہے، کتے ان مخصوص جانوروں میں شامل ہیں جنہیں سمجھدار تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں حیرانی ہے کہ نسلی تفاخر کے باوجود کتے اپنے مالک کی کچھ ذہنی صلاحیتوں کو شیئر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کتے کی یادداشت کا جائزہ لینے کا معاملہ کافی مشکل ہے کیونکہ بول نہیں سکتے، اس لیے ماہرین نے ایک خاص طریقہ استعمال کیا۔ انہیں وہی کچھ کرنے کو کہا جو انسانوں کے لیے کیا۔ مثلا اگر انسان چھلانگ لگائے تو کتے نے بھی زور دیا کہ وہ بھی چھلانگ لگائے۔ کتے کے ایک گروپ کو انسانی حرکات کی نقل کرنے کی تربیت دی گئی، جبکہ دوسرے گروپ کو یہ تربیت دی گئی کہ وہ کچھ ایسا نہ کرے جیسا کہ انسان کرتے ہیں۔ انہی تربیت دینے کے بعد ماہرین کو تعجب ہوا کہ جب دوسرے گروپ کو وہی کچھ کرنے کو کہا گیا جو انسان نے کیا تھا تو انہوں نے وہی کچھ کیا، جبکہ انہیں تربیت دیتے وقت نقل کرنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن وہ باز نہ آئے بلکہ وہی کام کیا جو انسان کرتے ہیں۔ دوستو، ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتے نے جو کچھ انسان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے انہیں یاد رکھا، جبکہ ایسا کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ ماہرین نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ یاد ایک عرصے تک یادداشت میں موجود رہتی ہے۔ کتے کی عقل مندی کی بات جب کی جا رہی ہے، ذہانت کی بات جب کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کتا اسی مٹی سے بنا ہے جس سے انسان بنا ہے۔ کتے کے حوالے سے بات کریں کہ کتا ایک پالتو جانور ہے، کیسے وہ ایک قاتل بھی بن جاتا ہے۔ یعنی کتا انسان کا وفادار دوست بھی شمار کیا جاتا ہے۔ قدیم سے ہی انسان کتے پالتا آیا ہے۔ کتوں کی یہ وفاداری بہت زیادہ مشہور ہے۔ خواجہ صفت پرست ایک ایسے ہی انسان تھے جو انسانوں کو کتوں پر ترجیح دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کتے انسان سے زیادہ وفادار تھے۔ بھلے شاہ بھی کتوں کو انسان سے زیادہ وفادار کہتے تھے۔ اسی وفادار جانور نے بہت سارے واقعات رونما کیے ہیں جنہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کتے اپنے مالک پر ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں، ان کے اعضاء کو توڑ دیتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ نقصان سمجھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہمیں کتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہیں۔ کتوں کی نفسیات جاننے والے اور ان کی تربیت دینے والوں کے بارے میں کیا کہیں، لیکن میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ کتا جب تک مالک کو خود سے برتر سمجھتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ پہرا دیتا رہتا ہے، مالک کے پاؤں چاٹتا ہے، مالک کے اوپر حملہ آور ہونے کی وہ جرت بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی کوئی مالک اپنے آپ کو اس سے کمزور سمجھنا لگ جاتا ہے تو کتا اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور
تو ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لے۔ یہاں پہ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بتا دیتے ہیں، ہماری شریعت اسلامیہ میں کتا رکھنے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے بطور فیشن کے اور بطور رواج کے۔ البتہ جو حضرات جن کی بڑی بڑی حویلیاں ہیں یا بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں یا کسی دشمن یا چور کے خوف سے اپنی فصلوں میں یا بڑے گھروں میں وہ کتا رکھنا چاہتے ہیں، یا بعض دیہات کے علاقوں میں شکار کے طور پر کوئی انسان کتا رکھنا چاہتا ہے، یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کے ساتھ جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔